الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو، آج میں جس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے قرآن سے دوری اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات۔ یہ کوئی معمولی موضوع نہیں بلکہ امت مسلمہ کے زوال اور اصلاح دونوں کا تعلق اسی کتاب ہدایت سے ہے۔ آج ہم نے ترقی تو بہت کر لی مگر اپنے رب کے کلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے مگر دلوں میں اس کی عظمت کمزور ہو گئی ہے۔ ہم قرآن کو احترام سے رکھتے ہیں مگر اس کے احکام پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ یہ ہمارے عقائد کو درست کرتا ہے، ہمارے اخلاق کو سنوارتا ہے، ہمارے معاملات کی رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے آج بہت سے مسلمان قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس کے معنی، پیغام اور احکام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول عرض کریں گے، اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں تو شامل نہیں جنہوں نے قرآن کو صرف رسم و رواج تک محدود کر دیا جبکہ اس کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو خالی کر رکھا تھا۔ محترم دوستو، قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ کا آخری کلام ہے جو قیامت تک پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ نے قرآن کو ہدایت، شفا اور رحمت قرار دیا ہے تو پھر اس سے دوری صرف ایک دینی نقصان نہیں بلکہ ہماری روحانی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی کا بھی نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ محترم حاضرین، قرآن کے ہم پر کئی حقوق ہیں۔ قرآن پر ایمان لانا، اسے صحیح پڑھنا اور سیکھنا، اس کے معنی اور پیغام کو سمجھنا، اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا۔ اگر ہم صرف قرآن کو چوم کر یا اونچی جگہ رکھ کر یا رمضان میں ختم کر کے مطمئن ہو جائیں لیکن اپنی زندگی اس کے مطابق نہ بنائیں تو ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا دستور، اپنے فیصلوں کا معیار اور اپنی کامیابی کا راستہ بنائیں۔ محترم دوستو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج مسلمان قرآن سے دور ہو گیا ہے۔ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے لیکن ہماری زندگیوں میں اس کی رہنمائی کم نظر آتی ہے۔ ہم دنیا کی ہر خبر جانتے ہیں مگر اپنے رب کا پیغام جاننے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یعنی وہ جو میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن
ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے تو اس کے دل سے سکون ختم ہونے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت کم ہو جاتی ہے، عبادت بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بے چینی، گھریلو نا اتفاقی، اخلاقی زوال اور روحانی کمزوری عام ہو جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہدایت کا راستہ قرآن اور سنت سے وابستگی میں ہے اور ان سے دوری گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ آج قرآن سے دوری کئی چند بڑی وجوہات یہ ہیں: دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت، موبائل اور سوشل میڈیا اور فضول مشاغل میں وقت ضائع کرنا، قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھنا، ہدایت کی کتاب نہ سمجھنا، اس کے ترجمے، تفسیر اور احکام کو نہ سیکھنا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بدلنے کی کوشش نہ کرنا۔ میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے دلوں میں اطمینان ہو اور ہماری زندگیوں میں برکت آئے تو ہمیں دوبارہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ جس قوم نے قرآن کو تھاما، اللہ نے اسے عزت دی، اور جب اس نے قرآن کو چھوڑا تو عزت بھی جاتی رہی۔ جس طرح قرآن سے دوری انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اسی طرح قرآن سے مضبوط تعلق دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور، اس کی زندگی کو برکت اور اس کے انجام کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، یعنی بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے چھپ کر اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن سے وابستگی صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی عزت کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند درجات عطا کرتا ہے اور اسی کے ذریعے دوسروں کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن کو خوب پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستو، ذرا سوچئے، اگر ایک طالب علم روزانہ قرآن پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کر لے، اگر ایک تاجر قرآن کی تعلیمات کے مطابق دیانت داری اختیار کرے، اگر ایک باپ اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم کو عام کرے اور اگر ایک نوجوان قرآن کو اپنا رہنما بنا لے تو اس کی زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔ آج ہماری عزت، ہماری کامیابی اور ہماری نجات کسی نئے فلسفے میں نہیں بلکہ اسی قرآن مجید میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت بنا کر نازل فرمایا۔ آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ قرآن کو صرف رمضان یا خاص موقع تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اسے اپنی خاص اور روزمرہ زندگی کے ساتھ بنائیں گے، اس کا ترجمہ سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اپنی آنے والی نسلوں تک اس کا نور پہنچائیں گے۔ محترم دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں تو دوبارہ اس سے مضبوط تعلق کیسے قائم کریں؟ اس کا جواب خود قرآن بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوب پڑھو۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن سے تعلق قائم کرنے کے چند آسان مگر مؤثر طریقے یہ ہیں۔ پہلا، روزانہ کم از کم چند آیات کی تلاوت کریں، چاہے مقدار کم ہو مگر پابندی کے ساتھ ہو۔ دوسرا، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ تیسرا، جو آیات پڑھیں ان پر عمل کرنے کی نیت کریں، صرف زبان سے تلاوت کافی نہیں بلکہ زندگی میں قرآن کا رنگ نظر آنا چاہیے۔
چوتھا، اپنے گھروں میں قرآن کی محفلیں قائم کریں۔ والدین اپنے بچوں کو قرآن سے محبت سکھائیں اور روزانہ کچھ وقت قرآن کے لیے مخصوص کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ محترم حاضرین، ہم روزانہ موبائل، سوشل میڈیا اور دنیا کے کاموں کے لیے گھنٹوں نکال لیتے ہیں، تو کیا ہم اپنے رب کے کلام کے لیے صرف 15 یا 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ یاد رکھیے، جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، برکت آتی ہے اور شیاطین کے اثرات سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے آج ہی عہد کریں کہ قرآن ہماری زندگی کا روزانہ کا ساتھی ہوگا، نہ کہ صرف رمضان یا کسی خاص موقع کی کتاب بنے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے قرآن کو صرف مضبوطی سے تھامے رکھا، دنیا کی کوئی طاقت اسے مغلوب نہ کر سکی۔ لیکن جب قرآن کو صرف رسم و رواج کی کتاب بنا دیا گیا اور اس کی تعلیمات سے دوری اختیاری کی گئی، تو عزت ذلت میں، اتحاد اختلاف میں اور قوت کمزوری میں بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن و حدیث کو، قرآن اور شریعت کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفریقہ نہ ڈالو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، یعنی پھر جو ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو جھوٹ، دھوکہ، ظلم، سود، بے حیائی اور آپس کی نفرت جیسے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان سب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ یہ پیغام صرف علماء یا حفاظ کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر باپ کے لیے ہے، ہر ماں، ہر نوجوان اور ہر بچے کو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھیں گے اور اپنے گھروں کو قرآن کی آواز سے آباد کریں گے۔ آخر میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج اللہ تعالی ہم سے پوچھے کہ میں نے تمہیں اپنی ہدایت کے لیے قرآن عطا کیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا تعلق رکھا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے اسے پڑھا، ہم نے اسے سمجھا، اس پر عمل کیا اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دی؟ یا پھر ہمیں بھی اس شکایت کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول عرض کریں گے، اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا کی دولت، شہرت، طاقت ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن سے تعلق قبر میں بھی روشنی بنے گا، حشر کے میدان میں بھی مددگار ہوگا اور انشاءاللہ جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے آج، ابھی اور اسی وقت عہد کیجئے، میں روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا، میں اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کروں گا، میں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے گھر کو قرآن کی آواز اور اس کی تعلیمات سے آباد کروں گا اور اپنی اولاد کو بھی قرآن سے محبت سکھاؤں گا۔ یاد رکھیے، جس قوم کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اور جو قوم قرآن سے منہ موڑ لیتی ہے وہ اپنی عزت اور سکون دونوں کھو بیٹھتی ہے۔ دعا کریں، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ قرآن کو ہماری زندگی کا رہنما، ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے غموں کا علاج، ہماری قبروں کا نور اور قیامت کے دن ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔